At this juncture, he requested other persons to leave the room as he intended to talk in private. On leaving, so far nothing wrong. जी सर, अभी तो इधर तो कोई आपने नहीं बात की. नहीं, इसमें तो बात ये कही ना कि इससे आगे पढ़ लेते हैं. आगे पढ़ते हैं. On leaving of above, he inquired about procedure of hearing appeals in the High Court on judgment and conviction by the NAB Court of Prime Minister Mian Nawaz Sharif. For me, it was quite strange that how DGC ISI is so certain about the conviction of accused, but I showed my restraint about showing any kind of explanation. However, I responded that when you are fully aware of legal procedure and certain about outcome of trial, then why are you asking from me? On this, he straight away asked from me that what would be my view in case the appeals came before me. I replied that cases are to be decided as per oath administered to every judge and purely on merits instead of any other consideration, and case matter comes before me, I shall decide the same purely on merits as I am answerable to Allah. In response, comments passed by the gentleman was shocking and highly deplorable. Words uttered by him were to the effect, इस तरह तो हमारी 2 साल की मेहनत ज़ाया हो जाएगी. I replied that you people are not supposed to indulge in such type of activities, as same does not fall within the domain of ISI. What does this mean, such type of activities? यानी जिसमें आप आके जजेस को कहें कि ये फैसला करो, ये फैसला ना करो. Such activity. Why don't you say it in writing? You say such type of activities. What are such type of activities? ऊपर के context में कहा है. Maybe. Okay, please proceed. Very well. Okay, got it. ठीक है. जी sir. Same does not supposed to indulge in such type of activities, as same does not fall within the domain of ISI, but he had other views. What are these other views? हाँ, मतलब other views were कि नहीं हमने करना है ये. Why don't you write it? चलें आगे पढ़ें. Sir, understood. He sought permission to leave with a remark that they would take care of pending references against me, and also indicated that Chief Justice Islamabad High Court may resign due to health issues, and in that eventuality I may become Chief Justice CJ in month of September 2018 instead of November 2018 when the Chief Justice was retired. Again, if it was shocking for me to know what about the claim of this official that he was in a position to influence the proceedings of Honorable Supreme Judicial Council. यानी वो पहले जो references है हम वापस दिलवा लेंगे. On the second visit, sir, this is very important. On 19/7/2018, Major General Faiz Hamid told that on passing of the order dated 18/7/2018 by me, he was summoned by General Qamar Javed Bajwa, Chief of Army Staff, and his job is at stake because COS showed great annoyance and displeasure on his inability to handle a judge of High Court. As per him, COS directed him to hold meeting with me to know what Judge Sahab wants. In reply, I stated I need nothing except that all organs of the state and the respective departments of the executive may remain within the limits prescribed by the Constitution and the law of the land. On this, he stated, sir, it is better to forgive bitterness, as you are considered a very upright and loyal Pakistani, even in the ranks of army, except a few individuals. Therefore, good working relations may be in the interest of Pakistan. I inquired from him that if this reputation of mine exists, then why have they exercised the influence to ensure that DB1 headed by me must resolve the moment cases related to Panama starts to land in Islamabad High Court. He very frankly considered that some members of the team dealing with the cases were of the view that Justice Siddiqui is pro-defense and there is apprehension that he may grant relief to accused persons.
When I asked how they manage constitution of a bench to hear appeal against conviction of Nawaz Sharif, he told me that Justice Anwar Khan CJIHC was approached at Quetta through a common friend, where he was asked to constitute a division bench not headed by Justice Shaukat Siddiqi. Justice Kasi in reply informed that he will constitute a bench to which we are comfortable. Me, Major General Faiz Hamid further informed. I'm confused here. Where he was asked to constitute a bench. Who is saying this? Justice Kasi in reply informed the petitioner or informed General Faiz? ये इसमें Informed who? He told me just Anwar was approached at Quetta. वो मतलब वो बता रहे हैं. Who's वो? Justice Kasi in reply informed. Is it directly to the petitioner or is it to General Faiz? Faiz or his source. Okay. So at the moment, all that you are said is attributed to one and one individual alone, which is General Faiz. The other matter is with regard to some obstructions ordered to be removed from a certain road where some Rafe had come and he was told to go away, and then General Faiz apologized on this conduct. So the other matter is all hearsay. We know, I hope you know, we know all the hearsay rules. General Faiz is saying that General Bajwa told me to do this. That is hearsay, correct? Yes, that's his statement, yes. Okay, right. Then he is saying that Chief Justice Kasi told me to do this. That's also hearsay. Okay. No explanation. Yes. Either it's hearsay or it's not hearsay. It is a statement which can be proved or disproved, yes. So at the moment, it's one source, one person. He's not saying that General Bajwa told me to do this. Fine, that's not hearsay, that's direct. The direct speech is here between the petitioner and General Faiz at the moment. Let's continue reading. और उसमें ये उसके मुताबिक अमल हुआ जो बता रहे थे कि बेंच बनाना है नहीं बनाना है, क्या उस चीफ जस्टिस ने उस पे अमल किया, बेंच बनाया, दूसरा इनको हटाया? जी बेसिकली कि ये ना बैठे किसी और को अमल हुआ, उसकी उनकी बातों के मुताबिक अमल हुआ या नहीं हुआ? अच्छा आगे पढ़ें क्योंकि उसके बाद आगे पढ़ते हैं सर. चलिए. He, Major General Faiz Hamid, further informed that they wanted assurance that bail plea of the accused Nawaz Sharif is not heard taken up before the general election dated 25/7/2018. Thereafter, he stated that they wanted that the matter be brought. ये बहुत ही माने खेज जुमला है. अब आप ले आए हैं खुद बिफोर द जनरल इलेक्शंस. देखिए अब यहाँ आपने खुद कड़ी एक जोड़ दी. ये आपका केस है. चलिए आगे पढ़िए. Thereafter, brought before the DB headed by me for attaching some credence to the proceedings. To this, I categorically replied that if from the material brought on record, I feel convinced for enhancement of the sentence, I will not hesitate to issue notice for enhancement to the conviction. But if the judgment would not be sustainable in the eye of law, I will not spoil my hereafter to protect worldly affairs of any. From उस अपील का क्या बना? ये जो अपीलें थी उसका क्या बना? रिजल्ट क्या है? इसमें ये जो अपील्स थी जिसको इनको कहा था कि आपने नहीं करना, इसका क्या नतीजा निकला? मतलब ये है कि आप अभी उन अपील्स की बात कर रहा हूँ. वो अपील पेंडिंग है, डिसाइड हो गई, क्या नतीजा निकला? अभी डिसाइड करें ना. नहीं वो जो अपील्स थी जिसके ये नवाज शरीफ के खिलाफ डिसाइड हुई. हाँ जी क्या बना उसका? डिसाइड कन्विक्शन को हो चुकी और आप एनहांस. आई डिड नॉट फॉलो सर, आई डिड नॉट. ये जो आप अपील्स की बात कर रहे हैं कि अपील पेंडिंग है नवाज शरीफ के खिलाफ जो जिक्र हो रहा है, उस उन अपील्स का क्या बना? अभी रिसेंटली
وہ ڈیسائیڈ ہوئی ہیں اپیلس ریسنٹلی؟ جی اپیلس تو ابھی ڈیسائیڈ ہوئی ہیں جو جس کا ذکر کر رہے ہیں. کیا نتیجہ کیا نکلا؟ اب تو کنکلوژن ہوگی. نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ اب تو وہ سیٹ سائڈ ہو گئی ہیں کنوکشنز. یہ وہی اپیلیں ہیں جو پچھلے دنوں ڈیسائیڈ ہوئی ہیں بائی اسلام آباد ہائی کورٹ ہیڈڈ بائی دی پریزنٹ چیف جسٹس آف اسلام وہ آباد. ہم اس پہ نہیں بات کریں, کل کو ہمارے پاس کوئی کیس نہ آ جائے. تو آگے پڑھیے. جی صحیح ہے. From his demeanor, I could tell that this reply of mine did not please him, and he left my residence along with his companion. On both occasions, Major General Faiz Hamid came an official vehicle of ICT administration. The statement made by DGC ISI and unfolding of events on the ground clearly substantiated the disclosure of facts by me to the Rawalpindi bar as a gospel truth. So this I am explaining کہ میں نے یہ باتیں کیوں کہی. There are other instances where I have been first hand attempted manipulation of the judiciary, instances which I have not disclosed. For instance, during the sponsored Faizabad sit-in, different efforts were made. ایک چیز دیکھیں, ہر لفظ جو ہوتا ہے نا, خاص طور سے سپریم کورٹ میں جو فائل کیا جاتا ہے وہ اس کی اہمیت ہوتی ہے. اسپانسرڈ فیض آباد سٹ ان, اب آپ نے لفظ اسپانسرڈ استعمال جب کیا تو بتائیے کس نے اسپانسر کیا. دیکھیے آپ ایک لفظ ایسے پھینک دیں تو اس پہ یہ تو آپ اپنی رائے دے رہے ہیں. اگر آپ کا علم ہے تو بات کیجئے, ہاں اس نے کیا. علم نہیں ہے تو پھر لفظ نہ استعمال کریں اسپانسرڈ کا. تو کون سی ہم بات سمجھیں اس سے؟ یہ تو امپریشن کیری کر رہے ہیں نا, یہ تو امپریشن کیری کیا ہے کہ جو لوگ دباؤ ڈال رہے ہیں انہوں نے اسپانسر. دیکھیں یہی بات ہوتی ہے, وہ لوگ, یہ لوگ, اسٹیبلشمنٹ. اب آپ نے لکھا ہے ڈیورنگ دا اسپانسرڈ فیض آباد سٹ ان, اسپانسر کس نے کیا؟ اگر پتا ہے تو کہیں, یا بولے مجھے نہیں پتا ہے. جی ابھی پوچھ لیں, لفظ استعمال کیا اسپانسرڈ آپ نے لکھا ہے نا. جی سر جن کے بارے میں آپ سے نہیں پوچھ رہے نا, آپ ان کو بتائیں نا اپنے وکیل کو. ججمنٹ بھی دے چکے ہیں ویسے وہی آئی ایس سی والے. دیکھیے جناب نے بھی جو ججمنٹ دی تھی, ہم آپ سے پوچھ رہے ہیں نا, 2019 آپ سے ہم پوچھ رہے ہیں پٹیشن آپ کی ہے, آپ ججمنٹ کا حوالہ نہ دیجئے. آپ نے ایک لفظ استعمال کیا ہے نا, تو یہ اسپانسرڈ یا آپ کہیں کہ مجھے پتہ ہے, یا کہیں مجھے نہیں پتہ ہے, یا میں نے ایسی اندازہ لگا لیا ہے. ایکسپلین کیا, میں پڑھ دوں نا. چلیں پڑھیے. پڑھ دوں. کہاں پر ہاں. During the sponsored Faizabad sit-in, different efforts were made to influence the undersigned for passing of certain orders. But Alhamdulillah, not for once did I deviate from my oath. یہاں میں رک جائیے. certain orders بتائیے نا کس نوعیت کے آرڈر, کس نے انفلوئنس کیا؟ انہوں نے پہلی بات کون آپ کو انفلوئنس کر رہے ہیں, دوسری بات وہ آرڈر کی نوعیت کیا چاہتے تھے, یہ آرڈر کر دو, وہ آرڈر کر دو. پھر بتائیے نا, پوری بات کہیں, کیونکہ اس سے پھر ہمیں سمجھ نہیں آ گئی کیا بات ہے. پورا پڑھ دوں. چلیں پڑھیے آگے. پھر اس کے بعد اچھا not once ہاں but not alhamdulillah not for once did I deviate from my oath and passing of orders on any grounds besides the constitution and law of the land. On the contrary, I seriously objected to the role or arbitrator assumed by the officials of intelligence agencies as evidenced by General Faiz putting his signature on the demands of the protesters. Unfortunately, this unpopular stance raising the constitutional and legal questions ended in issuance of show cause notices to me, proceedings of which are still pending before the Honorable Supreme Judicial Council. کیونکہ یہ جو دو کیا مطلب ہے, وہ یہ بھی ہو سکتا ہے. اچھا یہ جو کیس ہے نا, اس میں آپ آرڈر پاس کر دیں اکارڈنگ ٹو لا, یہ بھی تو ہو گیا نا. نہیں, یہ آرڈر کر دیں اکارڈنگ ٹو کانسٹیٹیوشن کرتے ہیں, یہ بھی آرڈر ہو گیا. یہ آرڈر کر دیجئے میرے بھائی کے فیور میں. بتائیں نا کیا آرڈر کر رہے ہیں, کیا جلدی کیس چلا لیں یا یہ کیس کو نہ چلائیں. 1000 قسم کے آرڈر ہو سکتے ہیں نا. جی سر, آپ وہ ہمیں جب تک بتائیں گے نہیں تو ہم اس کو ہم آگے کیسے بات بڑھائیں. بتا تو دینا کس نوعیت کا آرڈر چاہ رہے تھے. میں عرض کرتا ہوں, وہ بتائیں نا کس, آپ پوچھ کے بتا دینا کس نوعیت کا آرڈر چاہ رہے تھے. کیونکہ وہ کیس بھی میں نے کنڈکٹ کیا تھا. میں گزارش کر دیتا ہوں, 2
دو ریفرنسز جن کا ذکر میں نے کل کیا ہے جناب کے سامنے. ریفرنس کی بات نہیں ہو رہی, یہ بات ہو رہی آپ جب ذکر کر رہے ہیں کہ انہوں نے آپ کو پریشرائز کیا کہ آپ اس قسم کے مختلف آرڈر سے, تو وہ آرڈر کیا چاہتے تھے, کس طرح کا, کون چاہتا تھا اور کس طرح کے آرڈر چاہتے تھے؟ آرڈر یہ نہیں چاہتے تھے کہ یہ آرڈر کریں کہ جی سڑکیں صاف کر دیں اور آپ لوگوں کو گزرنے کا موقع دیں. یہ وہ دو ریفرنسز ہیں, اگر وہ پڑھ لیے جائیں. یہاں تو وضاحت سے نہیں کی, لیکن ایک موقع آپ کے پاس ہے, وہ کمیشن بنا ہے, آپ وہاں وضاحت دے سکتے ہیں. نہیں کیے, آرڈر نہیں پاس کیے, لیکن اس میں انہوں نے کہا کچھ باتیں اوپنلی ریفرنس. آگے پڑھیں. جی. Another official of ISI, Brigadier Faisal Marwat, tried to manipulate the proceedings initiated by Measures Labak Private Limited, known as Bol Media Group, by describing the Bol as project of ISI. This official and Brigadier Irfan Rame also tried to influence me for favorable results by Dr. Amir Liaquat Hussain, but could not succeed to persuade me to come under their pressure. Further, the exact case to earn acquittal of Shoaib Sheikh, an amount of rupees 50 lakhs, was paid by a bribe to Abdul Qadir Memon, judge of trial court, by Brigadier Tahir Wafi, the then sector commander ISI Islamabad. Allegedly, an amount of rupees 50 million was obtained to procure the acquittal of accused persons, but as per confession of judge, trial court was paid above mentioned amount only. Like this. I'm only... ایک سیکنڈ. اب آپ نے دیکھیں عبدال قادر میمن صاحب کا اس میں ذکر کیا آپ کی لسٹ میں, اس میں تو نام نہیں ہے. اب ہمیں سمجھ نہیں آ رہا ہے نا کہ یہ شعیب شیخ کا نام نہیں ہے اس میں. تو ہم ذرا دیکھیں ایک چیز کو, یا مختصر کہیں تو آپ بہت پھیلا دیتے ہیں, کہیں آپ بالکل ہی نہیں آگے بڑھنا چاہتے ہیں. ہائی کورٹ کی انکوائری کے نتیجے میں ڈسمس ہوا تھا. یہ کیا چیز پڑھ رہے ہیں آپ؟ اس میں ہائی کورٹ کی انکوائری ہوئی تھی جس کے نتیجے میں یہ ساری چیز سامنے آئی. یعنی اس کا آپ سے تعلق نہیں ہے. ہاں, اس کے سے تعلق ہم صرف ایسے بتانا چاہ رہے ہیں کہ کیسا واقعہ ہوا تھا. جی جی. چلے آگے چلے. نہیں تو ایک سیکنڈ, یہ آپ پڑھ کیوں رہے ہیں یہ چیزیں مجھے بتائیے. یہ صرف پڑھ رہے ہیں یہ بتانے کے لیے دیکھیں جن کو ہم نے پارٹی بنایا ہے کیوں بنایا. پہلی بات, آپ سب نے صرف ایک شخص کا پوچھا, 1 by 1 چلتے نا. آپ نے پہلا نام دیا ہے جنرل ریٹائر قمر جاوید باجوہ. تو اس تمام چیز ابھی تک جو آپ نے پڑھی ہے اس میں آپ نے صرف یہ کہا ہے کہ جنرل فیض نے مجھے کہا کہ جنرل باجوہ ناراض ہیں. ٹھیک ہے, تو اس کو تو ہم کہتے ہیرسے کے زمرے میں لے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, اب ہو سکتا ہے جنرل فیض آ کے کہہ دیں کہ جی ہاں جنرل باجوہ نے مجھے حکم دیا تھا. ہاں ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, تو ابھی تک تو کوئی کڑی جوڑ نہیں رہی ہے نا جنرل باجوہ کے ساتھ. نہیں, لیکن جنرل باجوہ بھی تو آگے کہہ سکتے ہیں کہ ہاں میں نے کہا. یہ میں کیوں دیکھیں بلا وجہ اب لوگوں کو نوٹس نہیں دیتے ہیں. کم سے کم اب ڈائریکٹ آپ ہمارا مذاق تو نہ اڑوائیے گا کہ کل آپ کہیں گے جی ہیرسے رول کو سپریم کورٹ نے نظر انداز کر دیا ہے. بھئی اگر جنرل فیض یہ کہیں پھر ان کی بات آئے گی نا. اس موقع پہ تو آپ کا ایلیگیشن ہے, سپوز کل میرا سیکرٹری, میرا اسٹینو, میرا فلاں یہ ادھر بیٹھے ہوئے ہیں, چیف جسٹس نے یہ کہا ہے, پتہ نہیں وہ آپ پلیز دیکھیں نا, یہ نہ کریں خان صاحب. نہیں دیکھیں ہم یہ نہیں سنیں گے بات. چلیے آپ کرنا چاہیں بحث کر لیں, پھر خان صاحب کو بٹھوا دیں. جی 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 فرمائیے. پھر کل کو کوئی کہہ دے کہ جی وہ انہوں نے یہ کہا ہے, فلاں کا ہے, دھماکہ کا ہے. پتہ نہیں لوگوں کے نام بھی غلط استعمال کرتے ہیں. آپ کا شاید جونیئر جا کے ہائی کورٹ میں کہہ دے کہ جی حامد خان صاحب وہ نہیں آ سکتے ہیں. آپ نے شاید یہ بات نہ کہی, وہ چلانا نہ چاہے آپ کا جونیئر کیس, آپ کا نام میں ایسے ڈال دیا. تو یہ تو سب ہیئر سے میں آتی ہے نا, یہ تو بنیادی باتیں نا. آپ جنرل فیض کی تو آپ نے ڈائریکٹ بات کی, یہاں تک تو بات سمجھ آئی. ابھی کوئی آپ نے ڈائریکٹ بات جنرل باجوہ کی نہیں کی. ابھی جو ساری آپ باتیں پڑھ رہے ہیں اس میں دوسرے نام آ رہے ہیں جو آپ کی لسٹ میں بھی نہیں ہیں. جی تو ہم ایک ایک نام ذرا جلدی کر لیں نا ختم. تو جنرل باجوہ کا کہیں مجھے نام بتا دیں, ڈائریکٹ ایلیگیشن دے دیں. ہاں یہی کچھ آگے آ رہا ہے پڑھیں. اچھا اگر آپ ایک ایک کا نام لینا تو ابھی تک آپ نے اسٹیبلش کیا جنرل فیض کا نام 1. تو where is the next name? Then you just show us here. جی ہاں. دوسرا جو ان کو اور رامے کا وہ تو کچھ ذرا ایسا I don't think irrelevant سی بات ہے کہ وہ جو I don't know relevant ہے یا نہیں. چلے آگے بڑھیں.
آپ ریلیونٹ چیزیں پڑھ لیں نا, وی وونٹ اسٹاپ یو, بٹ اٹ شوڈ بی ریلیونٹ. جی دیکھیے نا, اس میں بریگیڈیئر فیصل مروت کا نام لیا ہے. اس جگہ پڑھ رہے ہیں آپ, یہ پیرا 27. ہاں, ان پہ کیا ایلیگیشن ہے؟ اس میں یہ ہے کہ لبیک والے کیس میں انہوں نے کہا کہ بول کا پروجیکٹ ہے, اس کو مت چھیڑیں. تو آپ نے چھیڑا تھا؟ نہیں, میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں. آپ کے پاس کیس پڑا تھا اس کے بول کے بارے میں, کوئی کیس تھا؟ ایک اور کیس کے حوالے سے اس میں انہوں نے آپ کو انفلوئنس کیا؟ جی. میری ایک گزارش تھی جنرل, میں نے جناب کے سامنے یہ اپلیکیشن رکھتی ہے کہ یہ لوگوں کا میں نے نام لیا ہے. اب اس میں جناب نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ کس کو آپ نام سمجھتے ہیں کہ سمن کرنا. ہم آپ کو اپریشیٹ کرتے ہیں کہ آپ نے نعمت کی نام لیا, چلیں, لیکن ان کو رول بتائیں گے تو اس کے بعد ہم آگے جائیں گے نا. نہیں, رول تو آپ کے سامنے ہے جو ہم نے سائن کیے ہیں آپ کے سامنے. اس میں جناب نے فیصلہ کرنا ہے. دیکھیے, ایک ہوتی بار بار ہم وہی بات دہرا رہے ہیں. دیکھیے, آپ نے ابھی تک جو بات کی وہ جو ڈائریکٹ ایک شخص کی بات کی ہے, ٹھیک ہے, دو کی وہ بھی آیا تھا اور یہ بھی آیا تھا, تو دو ڈائریکٹ ہو گئے, یہ تو ہمیں سمجھ آ گئی. اب جو لوگوں کا اسپیسیفکلی ڈائریکٹ نہیں ہے, لوگ پتہ نہیں کیا کیا لوگ کام کروا لیتے ہیں ایک دوسرے سے کسی کے نام لے کر کے. آپ کو اگر میں بتاؤں, وہ شاید آپ ہی کے ساتھ واقعہ ہوا تھا نا, جو کہا تھا کہ جب ہم نے کہا کس کو لگا, لوگ عجیب عجیب لوگ چیزیں کر دیتے ہیں. ہو سکتا ہے میرا نام لوگ استعمال کر رہے ہوں غلط طریقے سے, کہ اس نے کہا ہے بھائی اگر میں کہوں تو بولے جی ہاں انہوں نے مجھے کہا تھا. میں بتا دوں, مائی لارڈ جو ریفرنس دے رہے ہیں, ایک شخص نے میرا نام لے کر اپنے بھائی کو ڈپٹی کمشنر سے لگایا, اور ڈپٹی کمشنر نے مجھے اطلاع کی سر آپ کا کام ہو گیا. I was surprised. اس میں صرف باشا کی ریلیونس یہ ہے کہ انہوں نے وہ ڈپٹی کمشنر نے کم از کم ان کو اطلاع دے دی, آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے, بالکل میرا کوئی تعلق نہیں ہے. جمال صاحب ان کو جانتے بھی نہیں تھے شخص کو, پھر انہوں نے اس کو بلایا, اس سے معافی بھی مانگی, اور وہ وکیل نکلا. وکیل کا بھائی تھا. میری گزارش میں سمنگ اپ, جناب کے سامنے فیکٹس ہیں. نہیں تو جلدی کر لینا. تو ایک تو یو ہیو سو فار ریفرڈ ٹو بریگیڈیئر رامے اینڈ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید, ٹو نیمز اینڈ دی ادر. اس کے آگے چلے مزید. قاضی صاحب کی کوئی ڈائریکٹ آپ سے بات تھی تو بتائیے نا. ڈائریکٹ انہوں نے قاضی صاحب کی, تو انہوں نے بھی ان کا حوالہ دیا نا جی, کہ چیف جسٹس کا حوالہ دیا ہے تھرو اس کا نام کیا ہے وہ سر, ان کا تو ان پر ریلائی کیا ہے کہ انہوں نے ان کی بات کو کانٹروورٹ کیا ہے. نہیں, وہ تو دیکھیں, وہ تو ایک دوسرے کی باتیں کر رہے ہیں نا. آپ اٹھا کے فون قاضی صاحب سے پوچھتے ہیں, ہلو بھائی صاحب یہ بات ہوئی ہے, کہتے نہیں کی ہے, ہاں کی ہے. یہ ساری باتیں آپ نے اپنے چیف جسٹس سے شیئر کی. یہ پیرا 13 میں ذکر کیا ہے سر, 227 صفحے میں دیکھیے گا. 227. یہ تو آپ اپنی پٹیشن ہمارے سامنے, یہ تو کوئی اور چیزیں بات کر رہے ہیں. Sir, on 3 occasions I met with Honorable CJ to know the reasons for such an inexplicable turn of events, but the reply received was astonishing. On 2 occasions, Honorable CJ mentioned the pendency of references against me before the Supreme Judicial Council as a cause for exclusion, and once an order from an high اوپر والوں کا حکم. یہ آئی ایم میکنگ ڈائریکٹ ایلیگیشن اگینسٹ. واٹ از پورا بتائے نا بات. آن 3 occasions سر فار سچ انیکسپیکٹڈ, بھائی بتائے نا اس کیس کے متعلق تھی بات. ان سارے امپورٹنٹ کیسز سے انہوں نے ان کو باہر کر دیا. اس سے پچھلا پیرا, یہ آپ نے سارا یہ پورا سلسلہ آپ نے بتایا ان کو. سر پیرا, آپ 226 میں پیرا 11 دیکھ لیں. آپ پٹیشن پہ رہیے نا اپنی. یہ آپ جانیں, دا ڈاکیومنٹ فائل بفور دا سپریم جوڈیشل کاؤنسل. جی وی آر ہیئرنگ ناٹ دیٹ میٹر. ٹرائی ٹو کیپ دا ڈسٹنکشن کلیئر ان یور مائنڈ. We are only hearing the petition. This is an annexure to the petition. You have to show from the petition. You can't go from documents and where you mentioned whom. They have reproduced your speech, etc. The petition. ادھر سے آپ چلے نا. یہ تو اتنے پیجز ہیں, اس میں کہیں نہ کہیں کس کا نام آ رہا ہے, کس کانٹیکسٹ میں آ رہا ہے. اب دیکھیے, اس میں ان کا نام جس کانٹیکسٹ میں آیا ہے وہی میں دیکھیے, آپ کی بنیادی بات ایک ہی ٹھہری نا, کہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل should have inquired into the matter. Correct. We have taken that point. Today we are not concerned with that point.
point may come later. Today we're only concerned with who should we issue notice to. That is all. हमने कहा 5 मिनट का केस था जो चला ही जा रहा है आप इसको पिटिशन चला रहे हैं अपनी. आज हम सिर्फ नोटिस के लिए बैठे थे. हमें बता दें कि इनका नाम कहाँ है, तो आप उस एनेक्शन में जा रहे हैं. तो मेन पिटिशन में आप रहिए ना. अब आपने एक शख्स का कह दिया, इसके बाद आप हमें बता दें इसी पिटिशन में किन किन का नाम है, हमको नोटिस दे देते हैं. अगर वो कुछ कहना चाहेंगे कह देंगे, नहीं कहना चाहेंगे. पेज नंबर 10 अब देखिए ये आपकी पिटिशन में भी मैंने देखिए आप पेज नंबर 10 पे आ जाए. पेज 10 बल्कि 7 में आपने साफ 10 पर देख लीजिएगा. 7 से शुरू कर लें. मेजर जनरल फैज हमीद डायरेक्ट अप्रोच द पिटिशनर. ठीक है, ये आपने बात कर दी इधर, चलें हो गई सही. फिर आपने जो अप्रोच किया पेज 10 पे, आपने चीफ जस्टिस से अप्रोच किया. अब जी ये जल्दी बताएं ना, 2-4 नाम बता दें. सर ये जो जहां तक चीफ जस्टिस की बात है, ये पेज 10 पर देखेंगे, पैरा H है जी, H में मैंने इसमें कहा that on 2/8/2018 petitioner submitted a note to the worthy Chief Justice Islamabad High Court vis-a-vis different tactics being adopted by the personnel of sensitive organization to personal life, property and reputation of the petitioner and family members of the petitioner, whereupon the Honorable Chief Justice was pleased to direct the Registrar of Islamabad High Court to impart the IG of ICT and DG about the concerns expressed by the petitioner for taking appropriate measure for security. However, no practical steps were ever taken. One thing. दूसरा, जहां से मैं पढ़ रहा वहां पर मैंने क्लियरली उनसे पूछा कि भाई मुझे क्यों पिटिशन में बता देना, जल्दी कर लेना. नाम इतनी आपने लिस्ट दे दी. ये पिटिशन से पढ़ा. नेक्स्ट पैराग्राफ 3 पेज 11. ये आपने एक नोट दे दिया, या तो वो कहें कि उन्होंने मुझे ये कहा. जी फिर तो बात समझ आ जाती है. जी उन्होंने कहा, वो वाला जुमला पढ़ देना कि ये पैरा 3 ऑन पेज 11 देख लीजिएगा. That it is also pertinent to note that previous to his speech, the petitioner had personally approached the Chief Justice Honorable Islamabad High Court 3 times regarding the manipulation of benches. On 2 occasions, the Chief Justice High Court mentioned the pendency of the references against me before the Supreme Judicial Council as a cause of exclusion from the division bench. And once an order from on high, ऊपर वालों का हुक्म. The petitioner also wrote 2 letters to the Chief Justice Islamabad High Court regarding such matters. चलें, ये हो गया चीफ जस्टिस का. और कोई बात, बाकी लोगों के नाम बता दें. जी जो है वो पैरा नंबर 4 पढ़ लें. पैरा नंबर 4 भी पढ़ लें. पैरा नंबर 4 अरबाब. पैरा नंबर 4 भी पढ़ लें. In order to seek redressal of his grievance and to counter aforementioned, the petitioner in his letter dated July 22, 2018 also approached the Honorable Chief Justice of Pakistan for constitution of commission in order to probe the matter mentioned by him in the speech. It is highly noteworthy that the petitioner request was neither responded nor has any meaningful attempt has been made yet to probe the veracity of the allegation by the 22 जुलाई का लेटर. regarding 22 जुलाई का लेटर दिखाइए. letter. Letter of the petition Honorable Chief Islamabad High Court. सब हमारा एक और बेंच भी है, जरा थोड़ा सा एक और बेंच भी है, इसके बाद जरा एक्सप्लेन करें. सर मैं तो शॉर्टन कर रहा 22 जुलाई का लेटर बता देना कहाँ है. चीफ जस्टिस पाकिस्तान को जो लेटर लिखा. जी आप अभी पढ़ रहे हैं, आप हमसे सवाल पूछ. मैं तो पढ़ रहा हूँ पिटिशन से पैरा 4. 22 जुलाई का लेटर का तस्करा आपने कर दिया है. वो बराए करम 22 जुलाई लेटर का लेटर दिखा दीजिए हमें. कॉपी नहीं लगाई है आपने इसके? नहीं लगी है. नहीं लगा कॉपी दोनों फाइलों में नहीं है. तो मैंने तो नहीं देखी. नहीं देख लिया मैंने, इंडेक्स में नहीं है. ये है या नहीं बता दें. नहीं ये तो हम फिर नहीं कुछ कर सकते हैं. आगे बढ़िए. इंडेक्स में तो नजर नहीं आ रही, दोनों इंडेक्स में जो पार्ट 1 पार्ट 2 के. जी उसी इमेज में देख लेते हैं. एडिशनल लेकिन सर उनको तो हमने पार्टी बनाने का नहीं कहा सर. ये आपकी मर्जी पे नहीं चलेंगे हम. नहीं सॉरी, ये नहीं होगा. आप जो कहेंगे हम करेंगे. हम सुनेंगे. अगर आपकी बात में कुछ वजन है हम करेंगे, बिल्कुल यकीनन करेंगे.
مگر آپ کے میں اس کو نہیں بنانا چاہتا ہوں، میں اس کو بنانا نہیں چاہتا ہوں. یہ سوری ایسے نہیں ہوگا، یہ 184 ہے. یہ انکوزیٹوریل پروسیڈنگز میں آ جاتا ہے. یہ آپ کا نہیں، یہ سوٹ آپ نے فائل کیا جیسے مرضی چلائیں. یہ 184 نہ استعمال کیا کریں، خطرناک چیزیں، کبھی نقصان بھی ہو جاتا ہے لوگوں کو. ہم یوں چلائیں گے، اس طرف نہیں لے جائیں گے. نہیں، آپ لے آئے ہمارے پاس، پھر آپ مجھ سے آپ انصاف لے کر جائیں گے، چاہے پسند آئے یا نہ پسند آئے آپ کو. میں تو اب آپ نے، ہم لوگ ایسے ہی بھی کر رہے ہیں کیسز میں، بڑے ہیوی کاسٹ لگا رہے ہیں. جو کہتے ہیں میں ڈرا کرا، میں کہتے نہیں، اب آپ کو کاسٹ لگ کے جائے گی. میں تو لیٹر ہے یا نہیں، جلدی بتا دیں نا. اتنی آپ کی ٹیم کھڑی ہوئی ہے، کوئی بتا نہیں رہا ہمیں. چلیں آگے بڑھے نا. ہمیں صرف نام بتا دیں اتنے سے ناموں کا. ابھی آپ نے ہمیں 2 نام بتائے ہیں. ہاں وہ نام تین نام بتائیں لیتے ہیں نا. اب یہ عارف کو کیوں آپ نے جوائن کیا ہے؟ اس کو محمد عارف کو جلدی بتا دیں. طاہر وفائی کو کیوں کیا؟ کمپلینٹ. یہ جو ریفرنس میرے خلاف ہوا ہے، ان کی کمپلینٹ پر ہوا ہے. میں نے کل ان کو آپ نے پارٹی تک نہیں بنایا تھا؟ انیشلی نہیں پارٹی بنایا تھا. کب سے پٹیشن پینڈنگ ہے؟ 2018. لیکن صلاح الدین صاحب نے بنایا ہوا ہے. وہ تو الگ ہے نا، مگر آپ اصلی تو یہی پرائمری پرسن یہی ہیں جن کو آپ نے پارٹی نہیں بنایا. چلیں اوکے. یہ طاہر وفائی، یہ ان کا نام بھی میں نے جو حصہ ایک سے ریلیٹ کرتے ہیں، ایگزیکٹ سے جو 50 لاکھ. نہیں پٹیشن میں بتائیے نا. نہیں ہے، صرف شو کاز نوٹس کی رپلائی دیا، سپورٹ کر لیا. کل بھی بات ہوئی تھی، ٹیم کو کہتے میجر جنرل صاحب کو، سیکریٹری صاحب کو، سیکریٹری صاحب پٹیشن میں نہیں، وہ ایڈیشنل رپلائی سیکریٹری کو ہے. جانے کی بات کر رہے ہیں. بتائیں گے آگے کے طریقے. تو پھر ہم یہ دیکھیں، ابھی تک جو ہمیں نام نظر آئے ہیں نا، جو آپ کے ایلیگیشنز ہیں، ایک ہے جنرل فیض حمید پہ، دوسرا ہے بریگیڈیئر عرفان رامے پہ، جی تیسرا ہے کون سا تھا کمپلینٹ کا کیا نام؟ عارف محمد عارف، اور چوتھا ہے آپ کے اپنے چیف جسٹس محمد. 4 ہے. ٹھیک ہے، باقی آپ انور قانسی اس سے ریلیٹڈ نہیں ہے نا. جی. سو جناب، اگر منیمم بھی ہو تو جنرل فیض حمید بنتے ہیں، عرفان رامے بنتے ہیں، اور انور قانسی بنتے ہیں، اور ابراہیم محمد عارف بنتے ہیں. ٹھیک ہے. صلاح الدین صاحب، از دیٹ کریکٹ؟ آپ نے تو ان کو بنایا ہوا ہے آلریڈی. سر، ون ایڈیشن بریگیڈیئر فیصل مروت کا بھی بنتا ہے، بیکاز دیٹ از اے ڈائریکٹ، اٹس ناٹ ہیئر سے. وہ کہاں لکھا ہے اپنی پٹیشن میں؟ ان کا بتائیں نام. فیصل مروت کا پٹیشن میں نام میں لکھا ہے. یہی جو پوچھ رہے ہیں بار بار کہ ہمیں بتا دینا کہ کس جگہ لکھا ہے ان کا نام پٹیشن میں آپ نے. سر پیرا 2 پیج بتائیے.
Your petition نہیں آپ کی پٹیشن یا ان کی پٹیشن نہیں آپ کی پٹیشن میں نہیں چلے گا نا ایلیگیشن تو ان کا ہے نا آپ کو تو کچھ ذاتی طور پہ یا تو آپ نے مجھے کراچی بار یا اسلام آباد بار کو اپروچ کیا وہ تو الگ بات ہوگی نا آپ کی پٹیشن میں آپ نے ذکر پٹیشن میں نہیں ہے شاید ان کی پٹیشن وہ ان کو وہ تو آپ کو تو کوئی پتہ نہیں ہے نا آپ کو یہ نام کدھر سے ملا پھر صلاح الدین صاحب مجھے ان کے جو سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں رپلائی تھا اس میں تین لوگوں کا براہ راست ذکر کیا کہ انہوں نے مجھ سے بات مگر کی. اب ہم ان کو مجبور تو نہیں کر سکتے نا انہوں نے ان کا ذکر نہیں کیا اپنی پٹیشن میں اب وہ لیکچرز میں کر دیا وہ میٹر دیکھیں آپ سمجھنے کی کوشش کریں نا وہ بات ختم ہو گئی سپریم جوڈیشل کاؤنسل کی ٹھیک ہے وہ ہم وی آر ناٹ اے سبسٹیٹیوٹ وی آر ناٹ دا appellate authority of the Supreme Judicial Council we only have to see if there is a gross violation which was not complied with that's a separate thing but these allegations have a larger impact also وہ بھی دیکھیں جہاں تک لوگوں کی دیکھیں خان صاحب ایک اور بات پہ بھی اب ہمیں آپ کی اسسٹنس چاہیے دنیا بھر کے لوگ آتے ہیں جی سر اپنی اب میں ملتا ہوں باہر سے پاکستان باہر سے پریس ایسوسیشن سے کبھی کوئی بات کر دیتا ہے کبھی کوئی بات کر دیتا ہے یہ بھی کر لیں تو وہ بھی کر لیں تو میں اس کے تابع تو نہیں ہوتا ہوں صحیح نہیں میں کبھی جواب بھی نہیں دیتا ہوں میں کبھی مسکرا دیتا ہوں میں بھی کبھی مذاق میں ڈال دیتا ہوں یا کچھ بھی کر دیتا ہوں تو ہر آدمی وہ کہتا ہے اب یہ کوئی ایلیگیشن لگا دیجیے انہوں نے کہا یہ وہ اب کسی کو آپ روک تو نہیں سکتے بات کرنے سے یا تو آپ اس کو نکال دیں کمرے سے وہ بھی غیر اخلاقی بات ہے آپ سے کوئی ملنے آیا آپ نے ہم سے بات کر لیا اچھا بھی شکریہ خدا حافظ جاؤ تو یہ بھی آپ ذرا دیکھیے گا ابھی ہم کر دیتے ہیں ہو سکتا ہے وہ کیا کہتے ہیں دیکھیں آپ کا بہت سے لوگوں کی خواہشات بہت ہوں گی ہم سے توقعات بھی ہوں گی لیکن اب تو وہ کریں گے جو قانون اور آئین بتائے گا ہم لوگوں کی خواہشات پہ تو نہیں چلیں گے الٹیمیٹلی تو جناب نے فیصلہ کرنا ہے تو ہم نے قانون اور آئین کے مطابق کرنا ہے کہ الٹیمیٹلی ان 7 میں سے جناب سمجھتے ہیں کہ 4 کو مناسب رہے گا 4 کو ٹھیک ہے فار دا ٹائم بینگ اس میں لکھیں تینوں کر دو باقی سی ایم اے یہ جو 3 سی ایم ایز ہیں 10609 10610 and 10611 allegations these applications have been filed کیا لکھا ہے have been filed with the prayer that the individuals mentioned in the against whom allegations have been leveled in the petition should be arraigned as parties and notices be issued to them arraigned as parties full stop with the assistance of learned counsel we asked the learned counsel to refer to the petition and where the allegations have been leveled against these against the persons whose names have been provided full stop it transpires that the following the allegations have been in the petition have been leveled against the following which have been mentioned in the petition Lieutenant General retired Faiz Hamid number 2 Brigadier retired Irfan Rame Mr. Muhammad Anwar Khan Kasi former Chief Justice Islamabad High Court and Mr. Arbab Muhammad Arif former Registrar Supreme Court of Pakistan stop we have since serious allegations have been leveled against these persons we think it appropriate that they be given an opportunity to respond to the allegations leveled as it would not be appropriate to proceed further in the matter without considering their response and hearing them,
if they so deem, if they, considering their response and hearing them. Full stop. Accordingly, notices be issued to the aforesaid. The petitioners are directed to file amended title to the petition within Detailed addresses. with their respective addresses within Within 1 week. within 1 week, along with additional paper books. खान साहब जरा सुनते रहिए. Along with additional. फाइल की है लेकिन अब उनके नाम निकाल के फाइल करूंगा. नहीं वो अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर दिस. वो ठीक है. रिटायर हो चुकी है. सारे रिटायर हो चुके हैं, इनके एड्रेसेस आपके एड्रेस नहीं होंगे. द अमेंडेड पिटीशन आई फाइल एड्रेसेस मालूम कर लेना. अगर नहीं हो सके फिर आप दूसरी तरीके से करेंगे. फिर आप क्या लिखा है? With their respective addresses. Full stop. Learned Council. In addition, four sets of paper books be provided. सन के पेपर बुक्स भी तो देना होंगी ना उनको. जाएगी ना. मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हम कर सकें कि आई डोंट नो देयर एड्रेसेस एक्चुअली, बट दे आर रिटायर्ड पीपल नाउ. क्या वो जो करें हम आप पे कुछ नहीं कर रहे हैं ना भैया. हम आपके लिए पिटिशन केस भी चलाएं और फिर तो अच्छा. दूसरी बात ये कि उसमें ये लगा दीजिएगा कि एंड द पोर्शंस ऑफ द पिटिशंस शुड बी मार्क्ड wherein the allegations have been leveled against such persons to enable them to respond thereto. ठीक है. वो ढूंढने लगेंगे तो पता नहीं हजारों पेजेस में है वो. तो वो आप मार्क करेंगे. अमेंडेड पिटीशन डाल दूंगा ना उसके मुताबिक. नहीं अमेंडेड नहीं करेंगे. आप इसी पिटीशन में 4 कॉपीज दीजिएगा. 4 लोगों को ऐड किया है उसमें. आप ये चीज से या कोई मार्क से या जो तरीके से मार्क कर देना कि वो उनके रोल को वो वाली बात जवाब देना. उनको बाकी चीजें तर्ज नहीं है. उनको सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से तर्ज नहीं है. उनको इससे ताल्लुक नहीं है. उसको उससे ताल्लुक नहीं है. तो वो उनको पता चले ना कि मेरे खिलाफ एलिगेशन क्या है. वो ढूंढते फिरे. हो सकता है उनसे मिस हो जाए. फिर आप कहेंगे देखें उन्होंने जवाब ही नहीं दिया इस बात का. सही है. तो विद इन 1 इस्लामाबाद और कराची उसमें पहले पार्टमेंट बरकासी क्लियर दोनों पोजीशन में वो ऑलरेडी. अच्छा. Mr. Salahuddin Ahmed points out that Mr. Mohammad Anwar Khan Qazi, former Chief Justice Islamabad High Court, is already arrayed as a respondent in the constitutional petitions filed by the Karachi Bar Association and the Islamabad Bar Association. Correct? Yes. Full stop. मगर फिर भी आपको अमेंड तो करना होगा. आप भी करेंगे या सिर्फ ये खान साहब करेंगे? बाकी 3 लोगों को मैं कर देता हूँ सर अपना, या खान साहब कर दें. इट सर्व्स द सेम पर्पस. आई हैव नो सेपरेट मटेरियल. तो फिर इन्हीं को अच्छा. क्योंकि फिर देखें फिर वो उन लोगों के पास इतनी पिटीशंस आ जाएंगी वो भी घबरा जाएंगे. पता नहीं क्या क्या है. इन्हीं की रहने दें. आप चाहते हैं तो कर दें. आपकी मर्जी है. ये है कि कर दें क्योंकि मैंने चूंकि एडिशनल रिलीफ मांगी है कि इंक्वायरी भी हो और उनके खिलाफ कार्रवाई भी हो. चलें फिर आप भी यही काम करें. Learned Council seek 1 week time to comply with the order and to provide the paper books. Upon receipt of the same, office to issue notices to the newly to the said persons. ठीक है. अब डेट रखना है भी. फिर कुछ हम आपको डेट जरा चेक कर ले. अपना कैलेंडर रख देंगे. मेरी गुजारिश जब 1 हफ्ता आप लेंगे तो उनको भी तो हमें माकूल वक्त देना चाहिए ना. 2 हफ्ते या 3 हफ्ते या 4 हफ्ते कुछ तो देंगे ना उनको वक्त. जी जी बिल्कुल. ठीक है. तो आफ्टर द वेकेशन ही नेचुरली 1 हफ्ता तो आप ले रहे हैं. जी जी. तो ये मतलब आफ्टर द वेकेशन अगर हमें जरा वो चेक करने अवेलेबिलिटी ऑफ जजेस वगैरह वो डेट फिर हम बता देंगे. मे बी 2nd or 3rd week of January. वो देखेंगे ना. ठीक है. Thank you. There's another bench also. You've taken up so much time. Yes, sir. चलिए. Thank you.